السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم محمد اللهم صل على وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان صلى الله عليه محمد وعلى تعریفیں اس پروردگار کے لیے جو ظالموں کی طاق میں ہے، اور حد گئے درود و سلام ان ہستیوں کے لیے جو مظلوموں کے ساتھ میں ہیں۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ عظم اللہ اجورنا و اجورکم بمصابنا بعلی بن الحسین علیہم السلام، وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبين بصبره مع وليه الإمام المهدي من آل محمد عليهم السلام۔ اما بعد، سامعین گرامی قدر، حاضرین ذوی الاحترام، 25 محرم الحرام 1442 سنہ ہجرت، روز شہادت امام سید سجاد علیہ السلام کی مناسبت کے ساتھ پرسہ و تعزیت و ماتم کے لیے حاضر خدمت ہوئے۔ امام کے مصائب کو بیان کرنا اور امام کے مصائب پر گریہ کرنا یقیناً ایک ایسی عبادت ہے کہ ساری انسانیت کے لیے پیغام ہے کہ دیکھو، ظالم کے خلاف ہو جاؤ، مظلوم کی حمایت نہ کرو۔ دنیا بھر میں جتنی عزاداری ہو رہی ہے، کہ ساری عزاداری مل کر بھی امام سید سجاد کے مصائب کا ایک شمع کے برابر بھی ممکن نہیں ہے کہ حق ادا ہو سکے۔ اس اعتبار سے روز مصائب پڑھے جائیں، روز ماتم کیا جائے چوتھے امام کے لیے وہ کم ہے۔ کتنے تازیانے مارے گئے، اللہ اکبر۔ رونے والوں، اگر گنتی بیان کرنا ممکن ہوتی تو بیان کی جاتی ہے۔ امام کے سامنے کتنی بار سکینہ کو تماچے مارے گئے، کتنی بار بیویوں کے سروں سے ردائیں لوٹی گئیں۔ ہائے میرا مولا، مشکل ترین وقت تھا میرے مولا پر، جب شرابی کے دربار میں اس کی ماں بہنوں کے نام لیے جائے۔ تو اگر انسان ساری زندگی بھی چوتھے امام کے مصائب بیان کرتا رہے اور گریہ ہوتا رہے، تو یاد رکھیے آج تک مسلسل ہے کہ اس مجلس سے اذان روشنی کا انتظام ہے،
سید سجاد کی ٹوٹی ہوئی قبر پر اندھیرا چھایا ہے۔ پورے مدینے میں اتنی روشنی ہے کہ آنکھیں چندھیا جائیں۔ جنت البقیع میں اتنا اندھیرا ہے کہ ہاتھ سے ہاتھ کو سجھا ہی نہ دے۔ یہ رات کا وقت ہے، جب دن کا وقت ہوتا ہے۔ اللہ اکبر! اتنا اچھا انتظام حرم کے اندر بیٹھنے والوں کے لیے کہ کورڈ ایریا بھی بہت بڑا ہے، ایئر کنڈیشننگ نظام بھی بہت عمدہ ہے۔ ہائے مگر قبر سید سجاد دن بھر دھوپ میں رہتی ہے، رات بھر اندھیرے میں رہتی ہے۔ خدا نصیب کرے جلد و زمانہ جب امام سید سجاد کا روزہ تعمیر ہو سکتا ہے۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ خطبہ امام سید سجاد علیہ السلام بیان ہو رہا تھا آپ کی خدمت میں، اور امام علیہ السلام کے خطبے کو ہم وہاں تک پہنچا چکے تھے کہ جہاں امام نے اپنے خاندان کا تعارف کراتے ہوئے ارشاد سنایا وَفُضِّلْنَا بِسَبْعٍ، ہمیں پروردگار نے 7 باتوں کے ذریعے سے فضیلت عطا فرمائی۔ 6 باتیں جو ہماری ملکیت میں قرار دیں وہ الگ، اور 7 باتیں کہ جن کے ذریعے سے ہمیں فضیلت عطا فرمائی وہ الگ۔ 6 باتیں ایسی ہیں کہ جو امام علیہ السلام کی بارگاہ مقدس سے حاصل کی جاتی ہیں، اور یہ 7 باتیں وہ کہ جن کے ذریعے سے آل محمد کے خاندان کو پہچانا جاتا ہے۔ میں اس کو آسان کر لوں، ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنت کسے کہتے ہیں؟ سنت کا مطلب روش، لائف اسٹائل۔ سنت روش، زندگی گزارنے کا طریقہ، اور اس لفظ سنت میں واجب بھی شامل، حرام کا ترک بھی شامل، اس سنت میں مستحب کی پابندی بھی شامل، مکروہات کی ناپسندیدگی بھی شامل، اور اسی سنت میں مباح کے لیے پیغام بھی شامل۔ تو 5 احکام 5 سنت۔ آپ جو واجب نماز پڑھتے ہیں اس کا نام کیا ہے؟ سنت۔ روزہ ماہ رمضان کا واجب نام کیا ہے؟ سنت۔ جو آپ غیبت کو چھوڑ دیں، ترک کریں گناہ کو، تو کیا ہوا؟ سنت۔ اور اگر سلام کا آغاز کریں تو ہے مستحب مگر سنت۔ تو ایک بات یاد رکھیں، ایک لفظ فرض، ایک لفظ نفل، ایک لفظ واجب، ایک لفظ مستحب۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے مکاتب ہائے فکر کے درمیان فرض الگ واجب الگ، ہمارے یہاں واجب اور فرض ایک ہی معنی میں۔ نماز فرض ہے سب پر، واجب کب ہوگی؟ جب وقت داخل ہوگا۔ نماز فرض ہے سب پر، واجب کب ہوگی؟ جب وقت داخل ہوگا۔ تو سنت کے معنی سمجھانے کے لیے اللہ کے رسول نے اپنی زندگی میں جتنے کام کیے، کچھ کام وہ کیے کہ جو مجھے اور آپ نے کرنے ہیں، پیروی کرنی ہے، اور کچھ کام ایسے جو میں نے اور آپ نے نہیں کرنے، وہ خصائص سے ختمی مرتبت ہے، خصوصیات ختمی مرتبت ہے۔ اللہ اکبر! بات واضح ہو رہی ہے؟ یعنی ایک میں ہمیں فالو کرنا ہے اور ایک میں ہمیں ان کی عظمت کو تسلیم کرنا ہے۔ پیغمبر نماز کیسے پڑھتے تھے ویسے پڑھنا سنت ہے، لیکن دعوی نبوت سنت نہیں ہے۔ اپنی بیٹی کے احترام میں کھڑے ہوتے تھے، اس کو ام ابیہ کہتے تھے،
تو اپنی بیٹیوں کے احترام میں کھڑے ہو کر اپنی بیٹیوں کو ام ابیہ کہنا سنت نہیں ہے. بات واضح ہو رہی ہے؟ اگر یہ بات آسان ہو جائے تو پھر یہ اعطینا ستن فضلنا بسبع واضح ہو جائے گا. 6 باتیں ایسی ہیں کہ ہمیں ان باتوں سے آل محمد کی بارگاہ سے کسب فیض کرنا ہے. جو ہم نے لینا ہے وہ 6 دریا ہیں، اور جو ان کی عظمت کے سامنے سر جھکانا ہے وہ 7 فضیلتیں ہیں. اللہ اکبر. وہ 7 باتیں مجھے اور آپ کو صلوات پڑھے محمد و آل نہیں سکتے. اور لفظ فضل کو سمجھانے کے لیے پرسوں آپ کی خدمت سے رخصت ہوا. کل میں نے اپنے عنوان کو روکا تھا شب شہادت کے احترام میں، اور آج اپنے عنوان کو پرسوں سے ملا رہا. فضل فے غات لام فضل. فضل کا مطلب اردو میں خدا کا فضل، رحم و کرم. فضل کا مطلب خدا کی طرف سے برکت. فضل کا مطلب مال میں اضافہ. فضل کا مطلب کیا ہے؟ چھوٹی سی مثال. جب آصف بن برقیہ نے تخت بلقیس کو حضرت سلیمان ابن داؤد کے سامنے حاضر کیا، فلما رآہ مستقرا عنده، جب دیکھا سلیمان نے اپنے قریب تخت بلقیس کو مستقر یعنی کہ رکا ہوا موجود، قال ھذا من فضل ربی، کہنے لگے یہ میرے رب کا فضل ہے. لایا کون ہے؟ آصف. فضل کس کا ہے؟ رب کا. کیا مطلب؟ سنت انبیاء ہے، اگر وسیع کمال دکھائے تو اسے وسیع کا فضل نہیں رب کا فضل کہتے ہیں. اب توحید کو خطرہ. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. لایا کون؟ ھذا من فضل ربی. اور ہمارے یہاں جملہ استعمال ہوتا ہے اوپر کے کاموں کے لیے. ھذا من فضل ربی، اوپر کی آمدنی کیا ہے؟ ھذا من فضل ربی. تو فضل کا مطلب بہت تفصیل میں جائیں گے تو بات بہت طول میں چلی جائے گی. روکتا ہوں اپنے آپ کو. فضل کا مطلب قرآن میں مختلف انداز سے سمجھایا گیا. سورہ مبارکہ الجمعہ آیت نمبر 1، آیت نمبر 2، آیت نمبر 3 پڑھتے چلیے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اور وہ تو اللہ کا فضل ہے اور جسے چاہے عطا کر دے. یہ کون سا فضل ہے؟ اس کا پس منظر کیا ہے؟ اس فضل کا پس منظر یہ ہے کہ جب غربا نے آ کر پیغمبر کی خدمت میں کہا تھا یا رسول اللہ ہم تو بڑے غریب ہیں، نہ ہم صدقہ دے سکتے ہیں، نہ ہم حج پر جا سکتے ہیں، نہ ہم جہاد میں مالی اعتبار سے شریک ہو سکتے ہیں، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ارشاد فرمایا ایک تسبیح اللہ اکبر، ایک تسبیح الحمدللہ، ایک تسبیح سبحان اللہ، ایک تسبیح کا ثواب راہ خدا میں صدقہ دینے کے برابر، ایک کا ثواب میدان جہاد میں گھوڑے فراہم کرنے کے برابر، اور ایک کا ثواب حج بیت اللہ کے ثواب کے برابر. اللہم صلی. خدا کرے ہم سب کو نصیب ہو مسجد خیف کی زیارت. مسجد خیف نہیں، خیف. یہ کہاں پر ہے؟ یہ سرزمین منا کے اوپر ہے، اور یہ واحد مسجد کہ جہاں پر احترام مسجد میں 100 رکعت نماز ہے. مسجد کے احترام کی نماز کتنی ہے؟ 100 رکعت. اللہ اکبر. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا گھر مسجد خیف.
مینا میں آنے والے حاجیوں کے لیے اس مسجد کے اعمال ان میں تسبیحات شامل. تو جب سنا اللہ کے رسول سے یہ والا مسئلہ تو پھر تو جو صاحبان ثروت تھے جو پیسے خرچ کرتے تھے صدقے میں جہاد میں اور حج میں انہوں نے بھی تسبیحات پڑھنا شروع کر دی. جب غریبوں کو خبر ہوئی تو آئے شکایت لے کر یا رسول اللہ دیکھیے ان کے پاس سب کچھ ہے پھر بھی یہ ہماری والی تسبیحات پڑھ رہے ہیں. فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ تو اللہ کا فضل ہے اور جسے چاہے عطا کر دے. تو فضل کے ترجمے اور مفہوم الگ الگ ہو گئے. سورہ نمل 27واں سورہ آیت نمبر 16. حضرت سلیمان داؤد کے وارث ہوئے اور فرماتے پروردگار نے ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی ہے اور لمنا منطق الطیر، پروردگار نے ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی ہے. وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ، اور ہمیں اس نے ہر شے دے دی ہے. کلمات پڑھیں محمد وآل محمد. ہر شے. وَذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْعَظِيمُ، کہیں فضل کبیر، فضل عظیم. اس نے ہمیں ہر شے دے دی. اوتینا من کل شے، یہ حضرت سلیمان کا جملہ ہے. اور یہ اوتینا الف سے ہے، عین اور توئیں سے نہیں ہے. اوتینا ہمیں اللہ نے دیا ہے ہر شے کا. اب علم کہہ لیجئے آپ. اور سورہ یاسین آیت نمبر 12، یہ سورہ نمل آیت نمبر 16، سورہ یاسین آیت نمبر 12. الفاظ کیا ہیں؟ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. اللہ اللہ. انبیاء کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں ہر شے دی ہے. خدا کہتا ہے ہم نے ہر شے امام مبین میں احصا کر دی ہے. تو دینا اور ہے، احصا کرنا اور ہے. اب عربی ادب کے لحاظ سے ترجمہ آسان کرتے ہوئے مثال دیتا ہوں کہ ایک ہے انسان کے لیے دینا، ایک ہے احصا کرنا. قرآن اسی لیے کہتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتیں شمار کرنا چاہو تو ان کو احصا نہیں کر سکتے. شمار کرنا چاہو احصا نہیں کر سکتے. وہ شمار کر سکتے ہو مگر احصا نہیں کر سکتے. انکار کیا ہے کس کا؟ احصا کا. دعوت دی کس کی؟ گننے کی، شمار کرنے کی. تو فرق تو ہوگا. اللہ اکبر. کیا فرق ہے؟ آپ گننا شروع کیجئے. کتنے لوگ بیٹھے ہوئے؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. جب میں نے 1 کہا تو 9 پر نگاہ نہیں تھی. جب میں نے 2 کہا تو 1 پر سے نگاہ ہٹ گئی. جب 3 کہا تو 2 پر سے ہٹ گئی. یہ ہے گنتی. اور ایسا یہ ہے کہ سب کے سب میرے سامنے بیٹھے ہوئے، یعنی بغیر گنتی کے سب کے سب میرے سامنے. جیسے کہ عمر ابن خطاب سے مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا جملہ. حضرت سوال کر رہے تھے یا ابا الحسن ابو تراب، یہ آپ کیا کرتے ہیں؟ جو سوال آپ سے پوچھا جاتا ہے آپ فوراً جواب دیتے ہیں. سوچ تو لیا کریں. تو گنتی میں انسان سوچتا ہے. قبلہ میں تو مومن گن رہا تھا، اب تبرک گن لیجیے، نوٹ گن لیجیے. سوچنا پڑے گا. کتنے ہو گئے؟ 50 ہو گئے. اب کتنے گننے اور باقی رہ گئے؟ گنتی بھول گئے، سب گئے. تو اب کہتے ہیں یہ کہ بتائیے ابو تراب آپ سوچتے کیوں نہیں ہیں؟ میں کہتا ہوں فرزند خطاب کی خدمت میں حضرت یاد رکھیں گے بات
جو وحی کے بعد بولتا ہو وہ نبی ہوتا ہے، جو وحی کے بعد بولتا ہو وہ نبی ہوتا ہے، جو نبی کے بعد بولتا ہے وہ وسیع ہوتا ہے۔ یہ پیغمبر کی شان ہے کہ رک رک کے بولے، وہ علی کی شان ہے کہ رکے بغیر بولے۔ اللہ اکبر۔ اگر علی رک رک کے بولتے تو لوگوں کو وحی کا شک ہو جاتا، ارے یہاں تو خدائی کا شک ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اگر رک رک کے بولتے تو ان پر بھی وحی آتی ہے، رک رک کے بولتے ہیں، اور اگر مصطفیٰ بغیر رکے بولتے تو جی اپنے دل سے بولتے ہیں، آتا واتا کوئی نہیں ہے، تو ان کا رک رک کے بولنا نبوت ہے، ان کا بغیر رکے بولنا امامت ہے۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ تو امام نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے ہاتھ میں کتنی انگلیاں؟ کہ 5 ہیں، گن تو لو۔ ان میں کیا گننے کی ضرورت ہے، کہ سب میرے ہاتھ کے سامنے 5 کے 5 موجود ہیں۔ فرمایا بس جیسے تیرے ہاتھ کی 5 انگلیاں تیرے سامنے ہیں، تجھے سوچنے کی ضرورت نہیں پڑی، گننا نہیں پڑا، ایسے پوری کائنات کا علم علی کے سامنے۔ اللہ اکبر۔ تو اب امام کے ان جملات پہ غور کیجئے، فضل واضح ہو گیا۔ سورہ یاسین، سورہ نمل، وہ کہتے ہیں ساری شے ہمیں دے دی اللہ نے، یہاں اللہ خود کہتا ہے ہم نے ساری شے کو ایسا کر دیا امام مبین کے اندر، اور امام مبین کا لفظ جگر کہتے ہیں فضلنا، اور ہمیں فضیلت دے دی گئی، مجھے نہیں ہمیں، بِأَنَّ النَّبِيَّ الْمُخْتَارَ مُحَمَّدًا مِنَّا صلی اللہ علیہ وآلہ۔ یا رسول اللہ، یا نبی، یا نبی، یہ چوتھے امام کا خطبہ دربار یزید میں، جامع اموی میں، جمعے کے دن کا خطبہ ہے، اور جمعے کی نماز رکی ہوئی ہے۔ ایک خطبہ ہو چکا ہے جو خطیب بادشاہی مسجد کا سمجھیں آپ، اس کا خطبہ ہو چکا ہے۔ امام نے خطبہ دینا شروع کیا اور اپنے فضائل بیان کیے۔ اللہ اکبر۔ فضلنا، سنو کلمہ گو مسلمانوں، ہمیں فضیلت دی گئی کہ نبی محمد ہم میں سے ہے۔ اگر یہ جملہ قرآن سے میچ نہ کرے تو جملہ سجاد کا نہیں ہے پھر، اور قرآن سے میچ کرے تو سمجھو سجاد کا ہے۔ پڑھوں جملہ، سورہ آل عمران آیت نمبر 168، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ۔ ہم نے مومنوں پر احسان کیا ہے کہ ان کے نفسوں میں سے رسول کو مبعوث کر دیا ہے۔ وہاں آیت پڑھیے، یہاں امام کا جملہ سنیے، فضلنا بأن النبی المختار محمدًا منا۔ ہماری پہلی فضیلت یہ ہے کہ نبی ہم میں سے ہے۔ اللہ اکبر۔ بہت غور کیجیے گا، یعنی پروردگار نے جب نبی کو نبی بنانا چاہا تو ہم میں سے نبوت کا انتخاب کیا۔ اور اب بھی بات سمجھ میں نہ آئے تو چلیے حدیث کے سامنے آ جائیے۔ ہم فاطمہ سے پہلے کیا، ہم اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ، یہ نبی کے اہل بیت نہیں ہیں، نبوت کے اہل بیت۔ نبی کے اہل بیت میں زوجہ وغیرہ آ سکتی ہیں، صلوات پڑھیں محمد وآل محمد، نبی کے اہل بیت۔
اگر نبی کے اہل بیت ہوں تو بیوی شامل ہوگی. یہ نبوت کے اہل بیت ہیں. نبوت اور ہے، نبی اور ہے. نبی شخص معین ہے جس کو منصب نبوت ملا. نبوت منصب ہے. یہ بہت غور کیجیے گا، خود ختمی مرتبت اہل بیت نبوت ہیں. نبی ہیں وہ الگ اور اہل بیت میں ہیں. اللہ اکبر. غور کیجیے گا. اب اگر اللہ نے وضاحت کی ہے تو فرماتا نا کہ یہ نبی الگ، یہ نبی کے اہل بیت ہیں، تو نبی الگ ہوتے، اہل بیت الگ ہوتے. فرمایا یہ سب کے سب کون؟ 5 کے 5 کون؟ ہم اہل بیت النبوہ. مصطفیٰ کو ملاتے ہوئے یہ سب کے سب نبوت کے اہل بیت ہیں. پھر جس کو نبی بنانا تھا مجھے، میں نے ان 5 کی رضا کے ساتھ بنایا، ان کی ولا کے ساتھ بنایا. اللہم صلی علی. جملہ آسان نہیں ہے قبلہ. اللہ کے نبی کو اب اگر نبی کہیے پھر کہیے اہل بیت، تو یہ آپ کی بیٹی، یہ آپ کی بیٹی کے شوہر، یہ 2 بچے. ہم اہل بیت النبوہ. یہ نبوت کے اہل بیت ہیں، 5 کے 5. اب اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ علی اہل بیت میں شامل کیسے ہو گئے، جواب کیا دیں گے؟ ہم اہل بیت النبوہ. میرا مولا علی نبی کے اہل بیت میں نہیں، نبوت کے اہل بیت میں ہے. اللہ اکبر. ومعدن الرسالہ. قسم بخدا جتنی گفتگو کی جائے زندگی ختم ہو سکتی ہے، مگر معدن، کس کے معدن؟ رسالت کے معدن. ابھی جملہ استعمال ہوتا آج کل، کسی علاقے میں سنگ مرمر کی کان گر گئی تھی، تو کان کسے کہتے ہیں؟ کہ جہاں سے سنگ مرمر نکلتا ہو، تو معدن کہتے ہیں کان کو. اس سے نکلا معدنیات آپ کے یہاں. معدن کہتے ہیں زمین سے جو چیز حاصل کی جائے، قدرتی گیس، آئل وغیرہ، سنگ مرمر، قیمتی پتھر. معدن، معدنیات. معدن الرسالہ، رسالت جہاں سے نکلتی ہے. اللہ اکبر. رسالت جہاں سے نکلتی ہے وہ یہ 5 ہیں. رسالت یہاں سے نکلتی ہے. اللہ اکبر. اب اگر اب وضاحت کریں، ہم فاطمہ تو وہ ابوہا. ابوہا کیوں کہا گیا؟ جب اہل بیت ہیں، نبی الگ ہیں، یہ الگ ہیں. صرف پروردگار کہتا نا کہ اس چادر میں محمد کی بیٹی ہیں، ان کے شوہر ہیں، ان کے بچے ہیں. نہیں، اس چادر میں کون ہے؟ فاطمہ، ان کے والد. جو فاطمہ کا مقام چادر میں. دیکھیے ختمی مرتبت ایک منصب ہے، نبی ہونا ایک مقام ہے. چادر میں کون ہے؟ چادر میں اہل بیت نبوت ہے. چادر میں معدن رسالت ہے. ان کی تعریف ہے کہ فاطمہ تو و ابوہا. تو خود مصطفیٰ اہل بیت میں شامل کیسے ہوں گے؟ اگر آپ کو نبی کہا جائے تو آپ تو صاحب ہوئے، اہل بیت تو نہیں ہوئے. لیکن اردو جملہ استعمال بھی ہو سکتا ہے، جی آپ کے گھر والے شرکت کریں گے مجلس میں، اس کا مطلب کہ آپ کو مائنس کر کے صلوات پڑھے محمد و آل محمد. فضلنا بأن النبی المختار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ منا.
ومن الصدیق، سبحان اللہ، من الصدیق، اور ہم میں سے صدیق۔ یہ امام کہاں پڑھ رہے تھے؟ شام کے دربار میں۔ صدیق کسے کہا تھا مولا نے؟ اپنے جد امیر المومنین علی ابن ابی طالب۔ ومن الطیار، اور دو پروں سے پرواز کرنے والا ہم میں سے۔ کون؟ جعفر طیار۔ ومن اسد اللہ و اسد الرسول، اور ہم میں سے ہے اللہ کا شیر۔ ہم شیروں والے ہیں۔ اب تو سمجھو، ہمیں ڈرانے کی کوشش نہ کرنا۔ منا اسد اللہ، ہم میں سے اللہ کا شیر ہے۔ وہ اسد الرسول، اور رسول خدا کا شیر۔ اللہ کا شیر کون؟ امیر حمزہ۔ اللہ اکبر۔ اب تو سمجھیں، اسد اللہ امیر حمزہ کا لقب ہے، تو مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ولی اللہ ہیں۔ ایسا محسوس نہ ہو کہ نعت علی کو شکل شعر میں لکھو پھر کہو علی شعر ہے۔ چوتھے امام نے بتایا شعر کون؟ امیر حمزہ۔ وَمِنَّا اسد اللہ و اسد الرسول ہی حمزہ، ہم میں سے۔ وَمِنَّا سِبْطَا هَذِهِ الْأُمَّةِ، اور ہم میں سے امت کے دو سبط، سبط اکبر اور سبط اصغر، یعنی کہ امام حسن اور امام حسین علیہم الصلاۃ والسلام۔ آج سے ترجمہ کر رہا ہوں، کل لفظ سبط پر بحث کریں گے کہ یہ سبط رسول اللہ ہیں، سبتین، یہ سبط امت ہیں، یہ ہے کیا مسئلہ؟ امام فرماتے سبط امت دونوں، سبتین ہم میں سے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد بعض روایتوں میں اب جملے استعمال ہو رہے ہیں۔ ایک کون؟ نبی مختار، دوسرا کون؟ صدیق، تیسرا کون؟ اسد اللہ و اسد رسول، تین ہو گئے۔ چوتھا اور پانچواں سبتان، پانچ ہو گئے، ساتھ میں دو باقی ہیں، ایک جعفر طیار، چھ ہو گئے، ایک باقی۔ بعض نے لکھا کہ یہاں پر امام علیہ الصلوۃ والسلام نے سبتین کو ایک میں لیا اور پھر فرمایا ہم میں سے منا سیدۃ النساء العالمین، اب چھ ہو گئے۔ ساتواں کون؟ اگر ہم ان دو کو ایک مانے، ساتواں کون؟ مہدی ہذہ الامہ، اس امت کا مہدی ہم میں سے ہے۔ سات پورے ہو گئے، اب باقی باتیں انشاءاللہ۔ امام نے فضلنا بسبع، اللہ اکبر۔ تمہارے پاس کیا ہے؟ تم تو بتاؤ، ہمارے پاس کیا؟ ہم نے بتا دیا، اب تم بتاؤ کہ تمہارے پاس کیا ہے۔ اور جو کچھ تمہارے پاس ہے اور روایتوں میں بہت واضح ہے۔ حمالۃ الحطب کون؟ تبت یدا ابی لہب کون؟ جگر خوار خاتون کون؟ رسول کو پریشان کرنے والا کون؟ تمہارے خاندان کی شان تو سب کو پتہ ہے، اس کے بعد بھی اگر کوئی یزید کو رحمت اللہ کہے تو لال مسجد کے برقع اوڑھنے والے
اسے ابھی تک یزید سمجھ میں نہیں آیا، اسے اسلام سمجھ میں کیسے آئے گا؟ یزید کو اب تو کراچی پریس کلب کے باہر بھی نعرے لگے تھے، اور قسم بخدا نعرے لگانے والے 7 یا 8 لوگ جو دکھائے کلپ کے اندر، اور 7 یا 8 لوگوں کے جو الفاظ ہیں وہ ان کا ساتھ نہیں دے رہے۔ وہ کہنا تو چاہتے مردہ آباد ہے، نکل رہا ہے زندہ باد۔ شاید آپ کو یہ جملہ سمجھ میں آئے، کبھی کبھی سیاسی نعروں میں آپ نے سنا ہے کہ گڑبڑ ہو گئی، صلوات پڑھے محمد والے محمد، یاد ہے؟ تو اپنی ہر مجلس کا سلوگن بنائیے، یزیدیت یہ ہمارا شعار ہے۔ اللہ اکبر۔ بس میں نے گفتگو تمام کی۔ 25 محرم میرے امام کی شہادت کا روز ہے، میرے مولا کی شہادت کا وقت جب قریب آیا ہے، عجیب وصیت فرمائی ہے۔ فرماتے ہیں اپنے بیٹوں سے کہ بیٹوں مجھے زمین پہ لٹا دیں۔ کہ بابا آپ بہت کمزور ہیں، زمین بہت سخت ہے، فرمایا مجھے لٹا دو۔ کہ بابا چٹائی بچھا کے لٹائیں؟ کہ نہیں، چٹائی اٹھا دو، نہ چٹائی ہو نہ چادر ہو، مجھے زمین پہ لٹا دو۔ کہ بابا زحمت ہو جائے گی۔ فرماتے میں اپنے بابا کی لاش کو نہیں بھول سکتا۔ اللہ اکبر۔ وقت شہادت میرے مولا کی وصیت کا انداز کیا ہے؟ جلتی ہوئی زمین کربلا پر جو اپنے باپ کو چھوڑ کر آیا تھا، وہ اپنی شہادت سے پہلے زمین پہ لیٹنا چاہتا ہے۔ واہ مصیبت رونے والا۔ امام کے مسائل کو سمجھنے کے لیے امام کو جب لٹایا گیا، آپ زمین پہ لیٹے تھے، واہ مصیبت، اپنے بابا کو یاد کر کے روتے تھے۔ میں کہوں گا، میرا دل کہتا ہے کہ میرا مولا جب غسل دیا جا رہا ہوگا تب بھی رو رہے ہوں گے، بابا مجھے غسل ہو گیا، آپ کی لاش پہ لوگ کفن لگ گئی۔ جب مولا کو کفن پہنایا جا رہا ہوگا تب بھی فریاد کر رہے ہوں گے، بابا آپ کا تو لباس تک نوچ لیا گیا، مجھے کفن مل گیا۔ واہ محمد ہاں، واہ مصیبت ہاں، رونے والوں۔ عجیب قیامت کا منظر تھا۔ میرے مولا کا جنازہ اٹھایا جا رہا تھا، کون سجاد چلا، اور ان ناکوں کا مہار تھامنے والا چلا، کون چلا یتیموں کا سنبھالنے والا چلا، کون چلا رات کو سب کے سرہانے روٹی رکھنے والا چلا، ارے کون چلا سب کو امداد دینے والا چلا۔ ہوا مصیبت رونے والوں۔ آج 25 محرم ہے نا، یہ پہلی شب آ گئی، یتیم یہ امام سجاد، امام کے یتیموں کی پہلی رات ہے۔ آج محمد باقر بابا کے بغیر ہے، آج بیٹیاں باپ سے جدا ہے، آج مدینے میں رونے والا نہ رہا، آج ماتم کرنے والا عزادار رخصت ہو گیا۔ کون سید سجاد؟ رونے والوں بس ایک جملہ یاد رکھنا، میرے مولا سے جب بھی کسی نے پوچھا تو مولا سب سے زیادہ مصائب کہاں گزرے، امام فرماتے تھے الشام الشام الشام، مولا سب سے زیادہ مصائب شام میں گزرے۔ فرماتے تھے ہاں شام کا مجمع الگ تھا۔ رونے والا بس ایک جملہ پڑھوں گا، راوی کون ہے؟ نعمان ابن منذر المدائنی ہے، کہتا امام نے مجھے بتایا جب شام میں داخل ہوئے تو لوگوں نے، عورتوں نے گھروں کی چھتوں سے گرم پانی کر کر کے ہم پر پھینکنا شروع کیا، کھولتا ہوا پانی سکینہ پہ گرتا تھا،
رونے والوں ہو تمہارے گھر میں بچے ہیں نا، اگر ذرا سی بھاپ بھی بچی کو لگ جائے تم تڑپ جاتے ہو، بچی کا ہاتھ سنبھال لیتے ہو، اسے لٹا لیتے ہو، آئے کھولتا ہوا پانی کبھی بیویوں پر گرا، کبھی شہیدوں کے سروں پہ گرا۔ امام فرماتے ہیں اس پر ہی بس نہ کیا بلکہ جلتے ہوئے کوئلے پھینکنے شروع کیے۔ امام فرماتے ہیں ایسے میں جلتا ہوا کوئلہ میرے سر پر آ کے گرا۔ رونے والوں یاد رکھنا انسان بڑا حساس ہوا کرتا، جب بھی کوئی جلتی ہوئی شے قریب آتی ہے تو انسان اپنے ہاتھوں سے اسے دور کرنا چاہتا ہے۔ امام فرماتے ہیں امامے کا کپڑا جلنے لگا، مولا فرماتے ہیں کہ اے نعمان، میرے امامے کے کپڑے کے بعد میرے سر کی کھال نے جلنا شروع کیا۔ واہ مصیبتا، رونے والوں یا مولا عباس کا انداز یہ تھا کہ آنکھ میں تیر پیوست ہوا، جھٹکا دیتے تو آنکھوں سے تیر نہ نکلتا تھا، یا میرا مولا گردن میں ایسے توق پڑی تھی کہ سر بھی نہ ہلا سکے۔ واہ محمد، واہ مصیبت۔ ولعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ بارلا واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ بارلا واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار امام سید سجاد کا واسطہ میرے مالک جتنے بھی دعا کے لیے ہاتھ بلند ہیں تمام کی دعائیں قبول و مقبول فرما۔ بارلا واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار کوئی غم نہ رہے سوائے ہمیں آل رسول کے۔ بارلا واسطہ محمد و آل محمد کا جنت البقیع میں امام سجاد کے روضے کی تعمیر کے اسباب فراہم فرما۔ ہم سب کو مولا کے روضے کی زیارت نصیب فرما۔ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعمیر فرما۔ ہم سب کو امام علیہ السلام کے اپنا ترین خدمت گزاروں میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بجاه محمد وآله المعصومين برحمتك يا ارحم